جی نظامی صاحب، مصدق صاحب کی بات تو سنی بریک سے پہلے آپ نے جی مصدق صاحب، یہ بتائیے کہ یہ کب تک متوقع ہے جو ہے اے پی سی، اگر یہ ہوگی بھی، اور یہ پہلے والا حشر تو نہیں ہوگا اس کا؟ نہیں مطلب وہ پہلے والے میں تو لیول آف اٹینڈنس بھی بڑا لو تھا، تو آئی ہوپ دس ٹائم شہباز شریف صاحب، بلاول، مولانا فضل الرحمان، باقی جو گرانٹیز ہیں مختلف پارٹیز کے اپوزیشن کے، یہ شرکت کریں گے. جی انشاءاللہ. آپ کو جیسا معلوم ہے شہباز صاحب کیونکہ اب ریکور ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں وہ تمام لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اور بہت جلد، جیسے ہی کیونکہ سب کی مصروفیات ہیں تو اے پی سی کے لیے وقت طے کرنے میں تھوڑی مشاورت درکار ہے، تو انشاءاللہ ایک ایسا وقت بہت جلد یعنی دنوں میں طے کر لیا جائے گا جس میں سب لوگ شرکت کر پائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس معاشی دلدل میں آپ کا پچھلا بھی سوال جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم ایک دلدل میں ہیں ہر طرف سے، گورننس کی دلدل میں، معاشی دلدل میں. اگر کوئی چھڑی پھینکے اور کہے اس کو پکڑ لو تو اس کو پکڑ لینا چاہیے. یہ ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والی یا -1 والی بات جو آپ کو جس کی بازگشت کبھی کبھی سنائی دیتی ہے، لیکن اصل میں اس دلدل میں تو آپ جتنے ہاتھ پیر ماریں گے دھنستے چلے جائیں گے. یہ وہ بات ہے جو عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے. آپ جس کو بھی یہ رسپانسبلٹی یعنی عوام امپارٹ کرنا چاہتے ہیں، جب تک اس کا پورا کانفیڈنس عوام کا ان کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ مشکل فیصلے جس جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں سے مڑنے کے لیے بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور بہت زیادہ فوکسڈ طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا. تو وہ جو ہاج پوج ہے اس میں ایسی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ مشکل فیصلے کر کے ایک یکسوئی کے ساتھ آگے جا سکیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ آپ خود بتائیے آپ یہ کیسے چلائیں گے. یہ تو نہیں چل رہی، آپ سے چل نہیں پا رہی، یہ کیسے چلے گی؟ اور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایک ہائپوتھیسس کہ 2 کوارٹر کے پاس آپ کے پاس نمبرز نہیں ہوں گے تو آپ کیا پیسے چھاپیں گے؟ آپ کیا فسکل ڈیفیسٹ کو 12-13%، 14% پہ آپ کیا کریں گے؟ کہاں سے یہ پیسے آئیں گے کہ آپ یہ حکومت چلا سکیں؟ تو یہ جو میلٹ ڈاؤن والی سچویشن ہو رہی ہے اس سے بچنے کا شاید خاقان عباسی صاحب کے مطابق ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک نئے سرے سے سوچا جائے، ایک تعمیری طریقہ کار جو ہے اس کو تمام پارٹیاں بیٹھ کے وضع کریں اور اس کے مطابق ایک مینڈیٹ لے کے آگے بڑھا جائے تاکہ یکسوئی سے ہم کامیابی تک جا سکیں. تو 2 پرونگڈ اپروچ بظاہر نظر آ رہی. میں جب تک پارٹیوں کے یہ فیصلے نہیں ہوں گے آل پارٹی کانفرنس کا میں بالکل آپ کو تبصرہ نہیں کروں گا کہ ہمارا طریقہ کار یا ہمارا لائحہ عمل ہوگا کیا، یہ تو پارٹیاں طے کریں گی. مگر جو 2 چیزیں یہ بتائیے کہ یہ آج کل بڑی اڑی ہوئی ہے کہ کوئی وزیر ہیں انہوں نے آپ سے رابطہ قائم کیا کہ ہم ساتھ ہیں، آپ ووٹ آف کانفیڈنس کریں. کوئی اس قسم کا بیک چینل ہے آپ کا واقعی؟ دیکھیں بیک چینل، ہم سیاست کرتے ہیں تو روز تمام دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، یہ تمام ہمارے کولیگز بھی ہیں، دوست بھی ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو اضطراب اس وقت آپ کو پی ٹی آئی کی صفوں میں مل رہا ہے اور بہت سینئر لوگ جو ہیں وہ جو گفتگو جب آپ سے غیر رسمی طور پہ ملتے ہیں یا دوستی میں ملتے ہیں اور جو گفتگو کرتے ہیں وہ بہت خطرناک ہے. یعنی کانفیڈنس بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ پارٹی کے اندر سے کانفیڈنس لوز ہو گیا، اور اس کی زندہ مثالیں ہیں. اس کی مثال ہے وہ جو فیصل باوڈا صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں کہہ دیا، نام بھی لے ڈالے، انگلی بھی اٹھا دی، یہ بھی کہہ دیا کہ وزیر اعظم پلک نہیں جھپکنے کی، پلک جھپکی تو یہ اچک لیں گے آپ کی گدی. یعنی جب اس طرح کی گفتگو کابینہ میں شروع ہو جائے، جب کابینہ کے اہم اراکین جو ہیں چاہے وہ فیصل آباد سے ہوں، وہ کیا نام ہے ان کا، ہمارے جو ریاض صاحب جو آواز اٹھا رہے ہیں، یا آپ دیکھیے چودھری صاحب نے بھی، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی 1-2 مرتبہ انٹرویو دیے ہیں جس میں عجیب و غریب باتیں کی ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹ کہاں سے آ گئے ہیں، اور ٹیکنوکریٹ ہیں بھی. ساری حکومت جو ہے وہ ایک عجیب و غریب غیر جمہوری انداز میں چل رہی ہے. تو اس طریقہ کار سے اندر سے بھی کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے. یہ گفتگو چل بھی رہی ہے، یعنی کسی نے فارملی یہ رابطہ کیا ہے کہ ہم ٹوٹنے کو تیار ہیں یا نہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ روابط میں غیر رسمی طور پہ تو وہ روز ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ٹوٹے پڑے ہیں، ہمارے ساتھ جو بیتی ہم آپ کو کیا بتائیں. لیکن اس پہ میں آپ کو اس سے آگے تبصرہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اگر کوئی ایسا رابطہ ہے تو وہ سینئر لیولز پہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ توڑ پھوڑ کی بات کر رہے ہیں. ایک تو توڑ پھوڑ ہمیں پنجاب میں نظر آ رہی ہے. بزدار صاحب بڑی زبردست گیم کر گئے، آپ کے 6 لوگوں کو ساتھ ملا لیا، اور جب بھی مشکل آتی ہے تو ان کو وہ چائے پہ بلا لیتے ہیں یا ان کو کھانے پہ بلا لیتے ہیں، ایک میسج آ جاتا ہے.
دوسری جو آپ توڑ پھوڑ کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ -1 کی بھی یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بھی بات کر رہے ہیں، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اپوزیشن بھی سیم پیج پہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب شاید وہ اس لائن پہ نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور ایون ایک تاثر یہ بھی ہے کہ نون لیگ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ کے کارکن آپ کی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن لیڈرشپ مکمل خاموش ہے، اس کی وجہ خواہ عدالت ہو یا کچھ اور ہو. تو یہ ان حالات میں کیسے آپ ایک جاندار اپوزیشن کیسے کریں گے، کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو آپ مجھے تھوڑا سا سمجھا دیجئے کہ وہ کیا بات ہے جس پہ ہم ایک پیج میں نہیں. میں نے آپ کو پورا ایک مقدمہ پیش کیا ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ 2 یا 3 اسٹریٹجیز ہیں، اور وہ دروازے خود کھلتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. یہ دروازے تو اندر سے کھل رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کی پرفارمنس اور گورننس کی بنیاد پہ کھل رہے ہیں. مگر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں، تو وہ کیا بات ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوشش کروں کلیئرٹی دینے کی کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اگر آپ -1 کی بات کرتے ہیں، ابھی آپ نے شاہد صاحب کا بھی ذکر کیا، کوئی -1 کی بات کرتا ہے تو کوئی -160 کی بات کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جب سے لنڈن سے واپس آئے ہیں، کوئی ایک کام ایسا نظر نہیں آیا کہ مسلم لیگ نون کو یا اپوزیشن کو کوئی وے فارورڈ ملا ہو. صرف ٹویٹ ہوئے ہیں، صرف اس طرح کی رسمی باتیں ہوئی ہیں، کوئی تحریک کی بات تو ہوئی نہیں ہے. لیکن تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو پہلے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ شہباز صاحب نے جتنی کنسٹرکٹیو پالیٹکس اس بدگمانی اور نفرت انگیز جو ایک فضا ہے اس میں جتنی کنسٹرکٹیو پالیٹکس ہو سکتی تھی انہوں نے کیا. انہوں نے آنے کے بعد بھی یہی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم نے جب ایک ڈیجیٹل وہ کیا آن لائن ایک کانفرنس بلائی تو وہ ہماری بہت ایک اہم میٹنگ ہو رہی تھی، اس کو چھوڑ کر گئے کہ اس میں شمولیت کرنا اور کنسٹرکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مگر ہوا یہ کہ وزیر اعظم نے اپنی کہانی سنائی اور اپنے اشعار سنانے کے بعد غزل ختم ہوئی تو انہوں نے سوئچ آف کیا اور بھاگ گئے، اور اپوزیشن آوازیں دیتی رہی ہماری بھی تو سنتے جائیے، نظم ہی سن لیں اگر غزل نہیں سنی. لیکن انہوں نے باری لے لی، ہم بھاگ گئے. اچھا، یہ دراصل بات یہ کہ یہ غالباً شبلی فراز صاحب کا جو بیان تھا نا اس سے متاثر ہو گئے، جس میں کہا گیا ہے کہ جی ایک گروپ ہے مریم اورنگزیب کا، جو مجھے تو بڑی مذاق خیز بات لگتی ہے کہ اورنگزیب گروپ ہے، ایک شائستہ خان عباسی گروپ ہے، ایک خواجہ آصف گروپ ہے، ایک شہباز شریف گروپ ہے، ایک مریم نواز گروپ ہے، ایک میاں نواز شریف گروپ ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب اس کا کیا جواب دیں آپ؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ تو ایسے ہی جملہ معترضہ تھا، وہ یہ کہ یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ جو JLT والا پھڈا ہے کہ زیدی صاحب کے پاس کو 2017 میں گھر پہ چھوڑ گیا ان کے، اور ان کے احسان خطا ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو JLT کی رپورٹس تھیں. اب وہ کل سامنے بھی آ گئی سب کے. اب کیا کون سی JLT ہے؟ آپ بھی اس چیز کی حامی ہے کہ یہ عدالت کو گھسیٹا جائے اس معاملے میں؟ لیکن مجھے نہیں معلوم، میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدانوں کو اپنے عوامل جو ہیں وہ ہر نہج پہ ہر موڑ پہ عدالت کے حوالے کر دینے چاہیے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو ایک رپورٹ، جو بھی رپورٹ ہے، اس کو سامنے لے آنا چاہیے. پرابلم مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ ایک پی ٹی آئی کی ناکامی کی وہی وجہ پی ٹی آئی کی کامیابی کی وجہ تھی، کیونکہ پی ٹی آئی نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر ایک ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ دکھنے لگے اور سچ سننے دے، چاہے وہ 35 پنکچر ہوں، چاہے وہ فخر الدین جی ابراہیم ہوں، چاہے وہ بریگیڈیئر صاحب ہوں کسی حساس ادارے کے، چاہے وہ کوئی ایک ٹیپ ہو جو ان کے پاس موجود تھی. یعنی کچھ بھی نہیں نکلا، اور آپ وہاں سے چلتے جائیں اور آگے آئیے تو 35 پنکچر بھول گئے آپ؟ جی میں نے 35 پنکچر کا سب سے پہلے ذکر کیا، شاید کہیں ایک آدھ بعد میں نہیں لگ گیا ہو، لیکن میں نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا. لیکن اس کے بعد دیکھ لیجیے، چاہے وہ فرانسیسی صدر کا ٹیلی فون ہو، چاہے وہ مبارکباد کا فون کال ہو امریکی صدر کا جس میں انہوں نے کہا ہم نے دہشت گردی کا ذکر کیا، ہم نے کہا ہم نے نہیں کیا، چاہے وہ پامپیو صاحب یہاں پر آئے ہوں جو ہم نے اس کے بیان اعلامیہ نکالا اور جو انہوں نے بھارت میں جا کے اعلان کیا ہمارا پڑھنے کے بعد، وہ یکسر مختلف چیزیں تھیں. یعنی
کوئی بات ایسی نہیں نہ بین الاقوامی سطح پہ نہ لوکل سطح پہ جس میں کسی بھی قسم کی کوئی سچائی ہو. لیکن چونکہ یہ غلط بیانی کر کر کے یہ حکمران بن گئے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ غالباً کارکردگی گورننس یا معیشت بچانے کے بجائے وہ بیانیاں ہی بڑھاتے چلے جاؤ کہ ایک چاہے وہ, اور میں یہ نہیں کہہ رہا, مجھے نہیں معلوم کون سی والی جی آئی ٹی سچی ہے, مگر اگر آپ تسلسل سے نقطے جوڑیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر مرتبہ پتہ یہی آخر میں چلتا ہے کہ جو غلط بیانی تھی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی تھی.